इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इब्न खालदून जो दुनिया मानती है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो जिस तरह मॉडर्न तारीख लिखी गई, उसको बाप मानते हैं कि वो सबसे पहले उसने तारीख को सही माने में लिखना शुरू किया। तो इब्न खालदून एक जगह कहते हैं कि मैंने जब जितना कुरान और इस्लाम की स्टडी की है तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से कि अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। इंसाफ के ऊपर आप कोई भी दुनिया का माशरा ले लें, जब इंसाफ होता है तो वो माशरा ऊपर खड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था मदीना में। कोई इसकी मिसाल नहीं है दुनिया की तारीख में कि हिजरत होती है 622, जंग बदर होती है 625, 313 लड़ने वाले, और 11 साल के बाद एक सुपर पावर घुटने टेकती है रोमन एम्पायर, और उसके अगले साल दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है पर्शियन एम्पायर कदसिया में। तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये तो कोई मुताला करे कि ये क्या हुआ था कि वो एक लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की और कई सदियों तक बुनियाद इंसाफ पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, उसके ऊपर वो माशरा खड़ा हुआ था। और वो इंसाफ ऐसा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक यहूदी से केस हार जाते हैं, काजी खलीफा वक्त की बेटे की गवाही नहीं मानता। वो इंसाफ ऐसा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो माशरे ताकतवर को कानून से ऊपर रखते हैं, उनकी हदीस है, वो तबाह हो जाते हैं। तो आज जो पाकिस्तान है, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने ये बात कर रहा हूं कि हम अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है, कि हमारे लोगों को जेलों में डाला हुआ है, जेल भरे हुए हैं, हर रोज़ नए लोग पकड़ रहे हैं, रिश्तेदार पकड़ रहे हैं। जो कहानियाँ सामने आ रही हैं वो खौफनाक कहानी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह एक नंगा हो के एक ताकत ने इस तरह का जुल्म किया हुआ अपने लोगों के ऊपर, कोई इसकी मिसाल नहीं है। मैं मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। तो ये जो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून कायम किया गया है, मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ और मैं फिर अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम जा किधर रहे हैं। क्या नहीं कोई चले ये सब कुछ कर रहे हैं तो कोई रोड मैप होगा ना कि हम इससे निकल के तो खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी, मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा कि हमारे मुल्क के माशी हालात क्या हैं। तो जिस तरह मुल्क माशी तौर पे तबाही की तरफ जा रहा है, तो कोई तो रोड मैप होगा ना कि ये जो जुल्म किया जा रहा है, ये जो पूरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका कोई मुल्क को तो कोई फ़ायदा हो ना। तो मैं सबसे पहले मैं ये चीज़ें इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी ये सोचता नहीं था कि मेरे मुल्क में इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसी भी हुकूमतें आई हैं, अयूब खान का मार्शल लॉ आया, ज़िया-उल हक का आया, सुना बड़ा पीपल्स पार्टी पे सख्त मार्शल लॉ था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मिराज मोहम्मद ख़ान थे वो मुझे बताते थे, क्योंकि वो हमारी जमात में एक वक्त पे हमने उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया था, तो मुझे बताया करते थे कि ज़िया-उल हक के ज़माने में क्या था। और मुशर्रफ का मैं आपको ख़ुद बता दिया, कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो ख्वातीन के ऊपर कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। कभी चादर और चार दीवारी को इस तरह बेशर्मी से, यानी कभी उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का जो एहतराम होता है उसको तबाह नहीं किया गया। औरतों के ऊपर ही मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा
کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج، صرف اس لیے کہ وہ یہی نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو، جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں، جو حمایتی بھی ہیں، جو ووٹر بھی ہیں، ان کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایک اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا، یہ پڑھنے والا ہے، میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے، اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائیوں سے کیا کیا، کاروبار سے کیا کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے، ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگائے، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے۔ یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں۔ 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا۔ باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں، کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے، مخالفوں کو کرش کیا ہے، مخالفوں کو ختم کیا ہے، جھوٹے کیسز، اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے، باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں۔ وہاں کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور صرف ایک کہ آپ ذرا پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو ڈل جاتے ہیں۔ یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام، یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے، دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑوں کیسز ختم۔ تو کیا ہماری عدلیہ، ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے علاوہ، ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ تک لوگوں کو جیل کے اندر جگہ، تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں، کئیوں کو کھڑا ہوتے ہیں، کھانا کئیوں نے کا کھانا دیا، کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے، جو سب سے شرمناک، کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے یہاں، اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے۔ کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے، کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک، دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ۔ جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے۔ میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر۔ اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا، ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں، بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں۔
میں نے ایک بتایا بھی کہ ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں۔ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے، اسرائیل میں، اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے، اسرائیلیوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں۔ یہ ہٹلر کے جب نازی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا، یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں، کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھر والوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویت یونین کی، یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوا تھا، ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے۔ یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے۔